آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا سفر ہے جو انسان کے اندرون سے شروع ہو کر آبادی سکون تک جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم جس مأخذ پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے الہی رہنمائی اور نعمتوں بھرے باغات۔ اور ہمارے پاس جو بنیادی معلومات ہے وہ اصل میں قرآن پاک کی سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج کے اس جائزے کا مقصد صرف ایک روایتی یا سادہ سی پڑھائی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس مخز میں چھپے ہوئے اس تسلسل کو سمجھیں جی جو ایمان، عمل، رہنمائی اور اس کے نتیجے میں ملنے والے آبادی سکون کی ایک پوری کہانی سناتا ہے۔ ایک مکمل سفر ہے یہ۔ ہاں، ایک ایسا سفر جو انسانی نفسیات اور روحانیت کے کئی پہلوؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کی گہرائی واقعی قابل غور ہے۔ جب ہم اس مخاص کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کا چناؤ کس قدر غیر معمولی اور نپا تلا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ صرف چند جملے نہیں ہیں، بلکہ انسانی وجود کے سب سے بڑے سوالات کے جو جواب ہیں وہ ان میں پوشیدہ ہیں۔ یہ مخاص دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن کس طرح ایک دوسرے سے یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ملاپ سے کیا نتیجے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آیات ایک ارتقائی عمل کی تصویر کشی کر رہی ہیں، جہاں کوئی بھی مرحلہ اچانک نہیں آتا بلکہ پچھلے مرحلے کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس ارتقائی عمل کا آغاز مخز کی آیت نمبر 9 کے پہلے حصے سے ہوتا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جی ہاں۔ جس کا مطلب ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب عام طور پر ہم ان دونوں چیزوں کو یعنی سوچ یا عقیدے کو اور عملی زندگی کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں مخز نے انہیں ایک ساتھ ایک ہی سانس میں جوڑ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی نکتہ ہے کہ اندرونی یقین اور بیرونی عمل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، اور اس جوڑ کو سمجھنا ہی تو پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ مخز میں ایمان یعنی اندرونی یقین اور نیک اعمال یعنی بیرونی عمل کو ایک ہی حقیقت کے دو رخ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم اسے نفسیات کی زبان میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا اندرونی یقین ایک بیج کی مانند ہے جو دل میں بویا جاتا ہے، لیکن عمل صالح وہ درخت ہے جو اس بیج کی موجودگی کا ثبوت بن کر یعنی زمین پر ابھرتا ہے۔ ظاہر ہے بیج تو زمین کے اندر ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ایک نہایت قیمتی بیج ہے لیکن وہ اسے زمین میں بو کر اس کی آبیاری نہیں کرتا اور وہ کبھی پودا نہیں بنتا تو اس بیج کی افادیت پر سوال اٹھنا فطری ہے۔ صحیح۔ اسی اسی طرح مخازے یہ واضح کر رہا ہے کہ سچا اندرونی یقین کبھی بھی ساکت، جامد یا غیر متحرک نہیں رہ سکتا۔ اسے لازماً ایسے اعمال میں ڈھلنا ہوتا ہے جو مثبت ہوں، تعمیری ہوں اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں۔ بنا عمل کے یعنی بنا عمل کے یقین محض ایک خام خیال رہ جاتا ہے۔ اگر میں اس تصور کو روزمرہ کی زندگی کی ایک عام فہم مثال سے واضح کروں تو فرض کریں کسی کے پاس دنیا کے کسی چھپے ہوئے خزانے کا بالکل درست اور مستند نقشہ موجود ہے۔ اچھا۔ وہ نقشہ اس کا ایمان یا یقین ہے کہ خزانہ واقعی فلاں جگہ پر موجود ہے۔ اس شخص کو پورا یقین ہے کہ نقشہ سچا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر چلے نہیں تو؟ بالکل وہی میں کہہ رہی تھی، اگر وہ شخص اس نقشے کو صرف فریم کروا کے دیوار پر لٹکا دے یا جیب میں رکھ کر بیٹھا رہے اور اس راستے پر ایک قدم بھی نہ چلے تو کیا وہ کبھی اس خزانے تک منزل تک پہنچ پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بالکل نہیں۔ اس نقشے پر چلنا، قدم اٹھانا اور اس کی ہدایات پر عملی طور پر عمل کرنا وہی اصل میں نیک اعمال ہیں۔ نقشہ ہونا یا اس کا درست ہونا کافی نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس پر سفر کرنا، رکاوٹوں کا عبور کرنا اور منزل کی طرف بڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ عمل کے بغیر اس یقین یا نقشے کا کوئی مادی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔
یہ ایک بہت ہی متعلقہ مثال دی ہے، اور اسی سے اس سفر کا اگلا اور شاید سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اس نقشے پر پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے، جی، مخاص کے مطابق رب ان کے اس ایمان اور عمل کے سبب ان کی مزید رہنمائی فرماتا ہے۔ مخاص کے الفاظ ہیں یادیہم ربہم بِایمانہم، سبحان اللہ۔ یعنی ان کا ایمان خود ایک راستہ دکھانے والا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ رہنمائی صرف شروع میں ایک بار مل جاتی ہے اور پھر باقی کا سارا سفر اکیلے طے کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، ہم اکثر یہی سوچتے ہیں۔ لیکن یہ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ رہنمائی ایک مسلسل، متحرک اور جاری رہنے والا عمل ہے۔ جب انسان اپنے یقین کی بنیاد پر درست قدم اٹھاتا ہے تو اس کا رب اس کے اندر موجود اسی ایمان کی روشنی کو بڑھا دیتا ہے، جو اسے مزید آگے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایک واقعی بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اگر ایمان واقعی ایک مسلسل رہنمائی کا ذریعہ ہے تو اس کو ہم آج کی جدید دنیا میں اسمارٹ فون کے جی پی ایس سسٹم سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جی پی ایس سے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کسی نئی منزل کا انتخاب کرتے ہیں تو جی پی ایس شروع میں صرف ایک نقشہ دکھا دیتا ہے، لیکن جب تک ہم گاڑی کو ڈرائیو میں ڈال کر چلنا شروع نہیں کرتے وہ ہمیں اگلا موڑ، راستے کا ٹریفک یا کوئی متبادل راستہ نہیں بتاتا۔ ہاں، بالکل، بہت عمدہ مثال ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں تو جی پی ایس بھی ہمیں آگے کا راستہ نہیں دکھاتا۔ بالکل اسی طرح ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملنے والی رہنمائی انسان کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ مسلسل رہنمائی ہی دراصل وہ طاقت ہے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متحرک رہنمائی آخرکار انسان کو کس منزل تک لے کر جاتی ہے؟ جی، منزل کیا ہے؟ مخاص میں اس منظر کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ انتہائی گہری ہے۔ الفاظ ہیں تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یعنی نعمتوں بھرے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیا خوبصورت منظر ہے! یہاں صرف ایک مقام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک پوری ماحولیاتی اور نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے۔ باغات اور ان کے نیچے بہتے ہوئے پانی کا تصور انسانی ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم سننے والوں کے لیے اس کا ایک بصری منظر یعنی ایک ویژول ذہنوں میں ابھارنے کی کوشش کریں تو تصور کریں کہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر طرف سے ہرا بھرا ہے۔ جی، وہاں کوئی شور شرابہ، آلودگی یا افراتفری نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل اور گہرا سکون ہے۔ اور اس خاموشی میں مسلسل بہتے ہوئے صاف پانی کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے۔ بالکل۔ پانی جو ہر ثقافت اور تاریخ میں زندگی، تازگی اور پاکیزگی کی علامت مانا جاتا ہے، آج بھی انسان جب اپنی مصروف اور تھکا دینے والی زندگی سے تنگ آتا ہے تو سکون تلاش کرنے کے لیے کسی جھیل، دریا یا سمندر کے کنارے ہی جاتا ہے نا؟ صحیح بات ہے، فطرت کے قریب، ہر دو لحاظ سے پرسکون ہو۔ اس منظر کشی میں واقعی ایک گہرا نفسیاتی پہلو موجود ہے۔ جدید سائنس اور ماحولیاتی نفسیات بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کا جو اعصابی نظام ہے وہ فطرت، درختوں اور بہتے پانی کے قریب آ کر ایک خاص قسم کا سکون محسوس کرتا ہے۔ بالکل میڈیکلی پروون بات ہے یہ۔ لیکن مخاض میں جنت نعیم کا ذکر محض ایک مادی انعام کے طور پر نہیں کیا گیا۔ دنیا کی خوشیاں چاہے وہ کتنی ہی دل فریب کیوں نہ ہوں، عموماً کچھ دیر بعد اپنی کشش کھو دیتی ہیں۔ ہاں، ہم بور ہو جاتے ہیں جلدی۔ صحیح، انسان ایک چیز حاصل کرتا ہے، چند دن خوش ہوتا ہے اور پھر بوریت کا شکار ہو کر کسی نئی چیز کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ لیکن یہاں جن نہروں کا ذکر ہے وہ تسلسل کی علامت ہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی تازگی کی، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی روحانی رہنمائی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ وہ آخرکار انسان کو ایک ایسے ماحول میں لا کھڑا کرتی ہے جہاں دنیاوی بوریت، تھکاوٹ اور زوال کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ اس اندرونی محنت کا ایک مستقل اور بیرونی عکس ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لے، اس حتمی مقام تک پہنچ جائے جہاں اسے ہر نعمت میسر ہو اور وہ ایک مکمل پرسکون ماحول کا حصہ بن جائے، تو اس کا رد عمل یا رویہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔
ہم دنیا کے نظام میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے تو وہ اکثر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل. یا پھر اس کی ہوس اور بڑھ جاتی ہے اور وہ مزید چیزیں مانگنے لگتا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک گھر ہے تو 2 ہونے چاہیے، 2 ہیں تو 4 ہونے چاہیے۔ فطری سی بات ہے یہ دنیا میں. لیکن مخاص کی آیت نمبر 10 میں ان کامیاب لوگوں کا جو رویہ بیان کیا گیا ہے وہ ہماری اس روایتی اور دنیاوی سوچ سے بالکل ہی مختلف ہے۔ آیت 10 کا آغاز اس پکار یا رویے سے ہوتا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، بے شک، جس کا مطلب ہے کہ اس اعلیٰ ترین مقام پر ان کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ انسانی شعور کی سب سے بلند اور خالص ترین کیفیت ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری موجودہ دنیا میں انسان کی زیادہ تر پکار اور دعائیں اپنی ضرورت اور خواہشات کے گرد گھومتی ہیں۔ ہم مسلسل مانگنے کے عادی ہیں، کبھی رزق، کبھی صحت، کبھی کامیابی، تو کبھی مشکلات سے نجات۔ ہاں، ہم ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ یہ مانگنا ہماری بقا کا حصہ ہے، لیکن جب انسان ان نعمتوں بھرے باغات میں پہنچ جاتا ہے تو مانگنے کا یہ طویل عمل اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی ضرورت، کوئی کمی، کوئی محرومی یا کوئی ادھوری خواہش باقی ہی نہیں رہی۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یعنی جب مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے تو انسان کیا کرے گا؟ ہماری جدید دنیا تو چلتی ہے اسی اصول پہ ہے کہ انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ صحیح بات ہے۔ کنزیومرزم یا صارفیت کا پورا معاشی نظام ہی اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ ہمیں احساس دلایا جائے کہ ہمارے پاس کچھ کمی ہے اور ہمیں مزید چاہیے، نئے فونز، نئے کپڑے، نئے گھر۔ مطمئن ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ بالکل۔ جب ہمارے ذہن کو ہمیشہ مزید مانگنے کی عادت ڈال دی گئی ہو تو ایک ایسی کیفیت کا تصور کرنا جہاں کچھ مانگنے کو دل ہی نہ چاہے بہت انوکھا لگتا ہے۔ صحیح۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کی تمام تر جائز اور فطری خواہشات پوری ہو جائیں گی تو وہ کسی اور مادی چیز کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی زبان سے صرف اپنے خالق کی پاکی اور عظمت کا اعتراف نکلے گا۔ ایک خالص حیرت؟ ہاں، اسے ہم ایک خالص حیرت یا او کی کیفیت کہہ سکتے ہیں، جہاں انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہ حیرت اور پاکی کا اعتراف صرف اللہ کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر ان کے آپس کے معاشرتی رویے پر بھی پڑتا ہے۔ ماخذ میں اگلی بات یہ بتائی گئی ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، یعنی ان کی ملاقات، یعنی وہاں ان لوگوں کا آپس کا ملنا جلنا، ان کا ایک دوسرے کو تحفہ اور ان کی گفتگو کا آغاز صرف اور صرف سلامتی ہے۔ یعنی پیس۔ ہم آج کی دنیا کے معاشرتی ڈھانچے کو دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بظاہر تو مسکراتے ہیں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بالکل کوئی نہ کوئی حسد، کوئی مسابقت یا کسی نہ کسی مفاد کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے آگے نکلنا چاہتا ہے، کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ دوسرا اسے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن مخاص جس مقام کی بات کر رہا ہے وہاں ملاقاتوں کی بنیاد میں صرف سلامتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، انسیکیورٹی نہیں ہے وہاں۔ جب آپ کو یہ ڈر ہی نہ ہو کہ سامنے والا آپ کا حق مار لے گا یا آپ کو کمتر محسوس کروائے گا، تبھی آپ سچے دل سے اس کے لیے سلامتی چاہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر کشی ہے جو ہر قسم کے خوف، اضطراب اور ذہنی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ جہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ سننے والوں کو اس نقطے پر رک کر غور کرنا چاہیے کہ انسانی دل کی پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑی اور حتمی خواہش آخر رہی کیا ہے؟ کیا انسان واقعی صرف بے پناہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے؟ یا شاید طاقت؟ یا وہ طاقت کا بھوکا ہے؟ یا اسے صرف شہرت چاہیے؟ اگر ہم انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں یعنی دولت، طاقت اور شہرت انسان صرف ایک بنیادی مقصد کے حصول کے لیے اکٹھی کرتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اور وہ مقصد ہے سلامتی اور
اور تحفظ کا احساس. انسان کو لاشعوری طور پر یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس وسائل کی کمی ہوئی تو وہ تکلیف میں آ جائے گا، تنہا رہ جائے گا یا کوئی اس پر غلبہ پالے گا. صحیح. ہم اصل میں اپنی حفاظت چاہتے ہیں ان چیزوں سے. بالکل. وہ عدم تحفظ سے بچنے کے لیے دیواریں کھڑی کرتا ہے اور خزانے بھرتا ہے. لیکن مخاض یہ واضح کرتا ہے کہ جنت کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں یہ عدم تحفظ سرے سے موجود ہی نہیں. فضا میں، لوگوں کے رویوں میں اور ان کے دلوں میں صرف سلامتی کا عنصر ہے. صحیح. یہ دراصل ایک مثالی انسانی حالت کی طرف اشارہ ہے جہاں کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے خطرہ نہ ہو اور ہر فرد مکمل طور پر محفوظ تصور کرے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے مخاص کا جائزہ لیں تو ہم نے آغاز کیا ایمان اور عمل کی ایک ٹھوس بنیاد سے. جی بالکل. ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ ایمان ایک متحرک رستہ دکھانے والا نور یا کمپس بنا. بالکل. اس مسلسل رہنمائی نے انسان کو ایک ایسے مقام تک پہنچایا جو نعمتوں اور ذہنی سکون سے بھرا ہوا تھا. وہاں پہنچ کر انسانی ذہن اور شعور کا زاویہ ہی مکمل طور پر بدل گیا. ایک نئی کیفیت سامنے آئی. ہاں، مانگنے اور ہوس کی عادت ختم ہو گئی اور انسان صرف خالق کی پاکی بیان کرنے لگا اور اپنے ہم عصروں میں خالص سلامتی پھیلانے لگا. لیکن یہ سفر یہاں پر رکتا نہیں ہے. اس پورے عظیم الشان سفر کا، اس ارتقاء کا حتمی اختتام کس کیفیت پر ہوتا ہے؟ اس شاندار اور طویل سفر کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوتا ہے جو انسانی روح کی معراج کہلاتی ہے. مخاص کی آیت کا آخری حصہ ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمدللہ. جس کا مطلب ہے کہ ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہاں جس شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ کا ذکر ہے وہ کوئی عام یا معمولی چیز نہیں ہے. ہاں، کیونکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر کرتے ہیں. ہم دنیا میں عام طور پر شکر تب ادا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تحفہ ملتا ہے یا ہماری کوئی عارضی مشکل حل ہوتی ہے. لیکن یہ شکر انسان کے روحانی اور شعوری سفر کا سب سے بلند عروج ہے. یعنی یہ وہ شکر نہیں ہے جو ہم اکثر رسماً یا بنا سوچے سمجھے اپنی روزمرہ گفتگو میں بول دیتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ ٹھیک ہے. بالکل نہیں. یہ ایک ایسے بالغ شعور کا شکر ہوگا جس نے وجود کی حقیقت کو پا لیا ہے. جب وہ انسان پیچھے مڑ کر اپنے پورے سفر پر نظر ڈالے گا کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا، کیسے اسے ایمان و یقین کی دولت سے نوازا گیا، کیسے اسے مشکل حالات میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملی، صحیح. اور کیسے وہ GPS والی متحرک رہنمائی قدم قدم پر اس کے ساتھ رہی، اور پھر کیسے اسے ان تمام اندیشوں سے نکال کر ایک آبادی سلامتی کے مقام پر پہنچا دیا گیا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی. صحیح کہا. جو کچھ بھی ملا اسی رب کی طرف سے ملا جس نے اسے ہر مرحلے پر پالا اور پروان چڑھایا. اس ادراک کے بعد انسان کے پاس سوائے مکمل اور خالص شکر گزاری کے اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے. بالکل. اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رب العالمین کے الفاظ کا اصل فہم حاصل ہوتا ہے. وہ رب جو تمام جہانوں، تمام حالاتوں اور تمام کائناتوں کا پالنے والا ہے. اس مخاص کی خوبصورتی اور اس کا کمال یہی ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں سنا رہا اور نہ ہی یہ صرف مستقبل کی کسی غیبی دنیا کا نقشہ کھینچ رہا ہے. تو اس کا ہماری آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت یہ مخاص سننے والوں کو اس موجودہ دنیا میں جینے کا ایک بلو پرنٹ بھی فراہم کر رہا ہے. اگرچہ یہ آیات اس انعام کا ذکر کر رہی ہیں جو حتمی کامیابی کے بعد ملے گا، لیکن یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک کامیاب انسان کی ذہنی کیفیت آج اس دنیا میں بھی کیسی ہونی چاہیے. یعنی ہم اسے اپنی آج کی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. جس انسان کے اندر سچا یقین ہو، جس کے اعمال اپنے اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں، جو اندرونی طور پر رہنمائی کے حصول کے لیے تیار ہو، جس کا دل لالچ سے پاک ہو کر شکر سے بھرا ہو، اور جس کا رویہ لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث ہو، وہ شخص دنیا میں ہی جنت میں ہے. ایگزیکٹلی. وہ انسان دراصل اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے اندر اپنی ذات کی حد تک ایک پرسکون جنت بسائے ہوئے ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے.
سامعین کے لیے اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا ایک مختصر خلاصہ پیش کریں تو ہم نے ماخذ میں بیان کردہ ایک حیرت انگیز ترتیب اور تسلسل کو سمجھا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم نے ایمان اور عمل صالح کے ناقابل تقسیم رشتے پر بات کی، جو محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی قدم ہے۔ اس کے بعد رب کی جانب سے ملنے والی وہ رہنمائی ہے جو اس عملی قدم کے نتیجے میں مسلسل ساتھ چلتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے ان نعمتوں سے بھرے باغات کے ماحولیاتی اور نفسیاتی اثرات پر غور کیا جو اس طویل سفر کا انعام ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس حتمی اور کامل شعوری کیفیت پر بات کی جہاں خواہشات کا شور ختم ہو جاتا ہے، جہاں صرف سکون ہے۔ ہاں، صرف خالق کی پاکی کا اعتراف ہوتا ہے، آپس کے رشتوں میں خوف کے بجائے صرف سلامتی ہوتی ہے، اور آخر میں کائنات کے رب کے لیے ایک خالص، گہری اور حتمی شکر گزاری ہوتی ہے۔ یہ تمام پہلو آج کے اس پرآشوب دور میں سننے والوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے دور میں جب ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے، مقابلہ بازی کی دوڑ ہے، اور انسان اندرونی طور پر بے حد بے چین اور غیر مطمئن ہے، تو یہ ماخذ ہمیں ایک متبادل راستہ دکھاتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک ٹھہراؤ کا راستہ۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک مکمل، بالغ اور پرسکون انسان کی ذہنی اور روحانی کیفیت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ بھاگ دوڑ اور مسلسل کچھ نہ کچھ مانگنے کی اس کیفیت سے نکل کر کبھی تسلیم و رضا، سلامتی اور شکر کے مقام پر آنا ذہنی صحت اور روحانی بقا کے لیے کتنا ناگزیر ہے۔ بالکل، اور اسی گفتگو سے جڑا ایک ایسا نیا اور گہرا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آج سننے والے اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس پر خود غور کریں۔ ہم نے ان آیات میں انفرادی سکون، رہنمائی اور آخرت کے انعام کی تفصیل پر بات کی، جی، لیکن ذرا سوچئے، اگر اس مغز کے اصولوں کو صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک پورا معاشرہ آج اسی دنیا میں اپنا لے تو کیا ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ اگر ایک معاشی اور سماجی نظام کا ہر فرد مسلسل مزید مادی چیزیں جمع کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس کو ترک کر دے اور اس کی جگہ وہ حتمی شکر گزاری اور ایک دوسرے کے لیے مکمل سلامتی کا اصول اپنا لے، تو کیا زمین پر ہی وہ پرسکون اور محفوظ معاشرہ قائم نہیں ہو جائے گا جس کی ہم عموماً موت کے بعد توقع کرتے ہیں؟ صحیح۔ کیا مقصد کی یہ آیات محض ایک آنے والے وقت کا وعدہ ہے، یا پھر یہ آج کی دنیا کے لیے ایک ایسے جدید، پرامن اور متوازن سماجی نظام کا خاکہ ہے جس کی طرف ہم نے ابھی تک سنجیدگی سے قدم ہی نہیں بڑھایا؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم اور غور طلب زاویہ ہے۔ اگر دنیا اس ماحولیاتی اور معاشی ماڈل کو اپنانے پر غور کرے جہاں بنیاد لالچ کے بجائے سلامتی اور شکر پر ہو، تو انسانیت کے بہت سے موجودہ بحران شاید خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے سننے والوں کے لیے ان آیات کے معنی میں ایک نیا دروازہ کھولا ہوگا اور انہیں زندگی، عمل اور شکر کے اس فلسفے پر مزید غور و فکر کرنے کی تحریک دی ہوگی۔ آمین۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں، تب تک کے لیے سلامتی ہو۔